حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی منافق علی علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی علیہ السلام سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں کربلا کے ایسے واقعات کو جانتا ہوں کہ جن کے سننے سے مجھے تمہاری موت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں وہ واقعات سناتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ حکم و معاذ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ فرمودات مولا امام ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام، ہر قسم کا پھل اپنے خاص قسم کے زہر اور جراثیموں سے آلودہ ہے۔ ہر وقت پھل کھانا چاہو تو پہلے پانی میں بھگو کر دھو لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 8 افراد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ نمبر 1، مسواک نہ کرنے والا۔ نمبر 2، تنگ مقام پر کھل کر بیٹھنے والا۔ نمبر 3، بے مقصد کاموں میں پڑنے والا۔ نمبر 4، لا علم ہونے کے باوجود بحث و جھگڑا کرنے والا۔ نمبر 5، بغیر بیماری کے خود کو بیمار سمجھنے والا۔ نمبر 6، بغیر مصیبت کے زینت کو ترک کرنے والا۔ نمبر 7، اپنے دوستوں سے حق بات کی مخالفت کرنے والا۔ نمبر 8، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ فتح کربلا کون؟ امام سجاد جب مدینے میں داخل ہوئے تو ابراہیم بن طلحہ نے آپ سے پوچھا، علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام، بالآخر اس میدان میں فتح کون ہوا؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، وقت نماز اذان دیکھ لینا کہ کون فاتح ہوا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنی ماں کو دعا دینا، خدا کی قسم تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا۔ حکم و معاد مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانتا تو وہ چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتا ہے۔ اے اللہ، جب مجھے قبر میں اتارا جائے اس وقت مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ امام محمد باقر علیہ السلام، جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل پاک ہوگا، جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کی عمر طولانی ہوگی۔ بی بی سکینہ کیا ہے؟ مولا رضا علیہ السلام نے بادشاہ سے پوچھا گیا، بی بی سکینہ کیا ہے؟ فرمایا، جنت کا وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، وہاں جس ہوا سے وہ سانس لیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اسے سکینہ کہتے ہیں۔ انسان کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر سے دین تباہ ہو جاتا ہے اور اسی کے ذریعے ابلیس ملعون ہو گیا، اور لالچ نفس کی دشمن ہے اور اس کے ذریعے
آدم کو جنت سے نکلنا پڑا اور حسد برائی کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ ساری دنیا علی علیہ السلام کو چھوڑ دے، علی علیہ السلام کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی علیہ السلام چھوڑ دیں اس کا رہتا کچھ نہیں۔ فرمانے بی بی زینب علیہ السلام، اے یزید تو جتنا چاہے مکرو فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے خاندان کے 17 افراد کو کھویا ہے جن کے بدن ٹکڑے ٹکڑے تھے۔